باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. آیات منسوخ کے مثالیں پڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. یہاں پر کچھ منسوخ آیتیں دی ہوئی ہیں جو کالم بنا کر کے ایک میں منسوخ دوسرے میں ناسخ. ٹھیک، آیتوں کا نام بھی دیا ہوا ہے کہ آیتوں کا نام کیا ہے. دو تین مثالیں پڑھی تھی، آج یہ آخری مثال ہے. آیات عفو و درگزر. ٹھیک، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 14 یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109. یہ دو آیتیں ایسی ہیں جس میں عمومی طور پر اللہ نے چاہے مغفرت کی، درگزر کرنے کی، ٹھیک، معافی دینے کی بات کی گئی ہے. اور عمومی طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کس کو. آپ کسی کے لیے بھی عفو بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنا ایمانی بھائی ہو، مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو. تو ابتدائی مرحلے میں خدا کی جانب سے عفو بخشش والی آیتیں اتری. ٹھیک، تو دل بڑا کرو، اور جو بھی خطا کار ہے، لغزش کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اسے معاف کر دو. خاص طور سے کفار و مشرکین، تو اسے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر تمہیں آزار و اذیت دیتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، تو تم نظر انداز کرو، معاف کر دو. لیکن بعد میں کفار و مشرکین سے جہاد کرنے، لڑنے اور جنگ کرنے کی جب آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد سے یہ آیات عفو بخشش کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. پہلے حکم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنگ لڑو، ان کے ساتھ جہاد کرو. پہلے حکم یہ تھا کہ انہیں معاف کرو. تو جب تک جہاد کی آیتیں نہیں آئی تھی، عفو بخشش والا حکم اپنی جگہ پر باقی تھا. لیکن جب قتال کی بات آ گئی کہ نہ اب ان سے لڑو، ان سے مقابلہ کرو، اب دونوں تو نہیں ہو سکتا کہ معاف بھی کرو اور لڑو بھی. بھائی معاف کریں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی ہوگی تو معافی نہیں ہوگی. تو پھر بعد میں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ لڑنے، ان کے ساتھ قتال کرنے اور جہاد کرنے کی آیتیں اتری. تو ان آیتوں کی وجہ سے یہ آیات عفو درگزر کیا ہو گئی مولانا؟ منسوخ ہو گئی. آیات عفو درگزر جو سورہ جاثیہ کی 14 نمبر ہے. پہلے قل للذین آمنوا، میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے آئے، وَيَغْفِرُ لِلَّذِينَ، اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو ایام الہی کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت کی. ایمان والے صاحبان ایمان پہلے ان لوگوں کے لیے بھی عفو بخشش کی دعا کرتے تھے یا انہیں بھی معاف کرتے تھے کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے بھائی. لا یرجون ایام اللہ، ایام الہی کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کو قیامت پر امید نہیں ہے، قیامت پر جن کا اعتقاد اور ایمان نہیں ہے. صاحبان ایمان ان کے لیے بھی طلب مغفرت کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلب مغفرت صاحبان ایمان کی طرف سے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے حق میں اگر عمل باطل ہوتا تو خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور روک لگائی جاتی کہ بھئی یہ صاحبان ایمان کیا کر رہے ہیں.
یہ کیوں آخر جو قیامت اور معاد کے اوپر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن نہیں باقاعدہ کرنے کو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کے لیے عفو مغفرت کی اجازت تھی، حکم تھا کہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ہے فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تمہارا کام ہے صاحبان ایمان، تم لوگ کیا کرو، عفو بخشش کرو، وَاصْفَحُوا چشم پوشی کرو، اصلاً گناہ دیکھا ہی نہیں جیسے، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ اپنا حکم ان کے سلسلے میں صادر کرے گا، امر الہی آئے گا۔ امر الہی سے مراد یہاں پہ بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں، قیامت مان لو تو خدا کو حضور میں ان کو پیش کرنا، تو بار صورت ان کا معاملہ خدا کے ساتھ رہنے دو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم معاف کرو، سمجھ رہے ہیں؟ خدا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا وہ خدا جانے، ٹھیک؟ تمہارا فریضہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ وَعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو، چشم پوشی کرو، پردہ ڈالو ان کی خطاؤں پہ۔ تو یہ دو آیتیں، اور بھی ہو سکتا ہے قرآن میں آیتیں ہوں جن میں عفو و بخشش کی بات کہی گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو کس طریقے کی آیتیں کہ جو عفو و بخشش کا حکم رکھتی تھی وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں، کن آیتوں کے ذریعے سے؟ جن آیتوں میں کفار و مشرکین سے قتال کرنے، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جاہدوا الکفار والمنافقین، پہلے تھا واعفوا واصفحوا، اب کیا ہے؟ نہ اب ان کو کاٹو مارو، ہے نا؟ کہنے کی مثال کے طور پر ہم یہاں پر دو منسوخ آیتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہی جو ابتدا میں دیا تھا آیہ نجوہ، جس کے بارے میں مختصر طور پر میں نے بتایا تھا، یہاں پر اور واضح طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زمانے پیغمبر میں بہت سارے نبی کریم کے ساتھی، صحابی، چاہنے والے ایسے تھے کہ جو بے وقت نبی کریم سے ملنے چلے جاتے تھے، وقت نہیں دیکھتے تھے کہ یہ صبح کا وقت ہے، دوپہر ہے، شام ہے، سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کا وقت ہے، کون سا؟ اپنی سہولت کے اعتبار سے لوگ خدمت پیغمبر میں چلے جاتے تھے اور جا کر کے اللہ کے رسول سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جو اصلاً شان رسالت کے مناسب نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں، اب وہ بھی بے وقت، اور کبھی کبھی تو بےہودگی کی باتیں کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بے وقت اور بے منفعت اور بے سود باتیں آ کر کے کوئی بار بار کسی سے کرے گا، سامنے والے کو اثر وصیت تو ہوگی، بھائی پریشان تو ہوگا، کیا حالت میں نہ رکھیں، جب دیکھو تب چڑے آ ہمارے ساتھ ایسے کوئی وقت ہے نہیں، سب اپنے وقت کے حساب سے کرتے ہیں۔ رات میں 3 بجے جنازہ دفن ہوتا ہے، آ جاؤ مولانا، 2 بجے نماز سے آتے ہیں ہم، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو پھر کیا کہیں میت ہوگی تو 2 بجے رکھ دیا، تو اب کیا کریں گے؟ مسلے سے اٹھے سیدھے چلے گئے ادھر، اب کھانا چاہے ہم کو 4 بجے کھانا چاہیے، پتہ چلا سو رہا ہے، کسی کا بچہ رو رہا ہے، لے کے چلے مولانا صاحب، پتہ نہیں کون جو ہے وہ رو رہا ہے، اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے ہمیں رولاتے ہیں۔ مطلب یہ تو زندہ مثال دے رہا ہوں، آپ فرض کر لیجیے چھوٹا سماج ہے، وہاں نبی کریم کی بارگاہ میں وہاں جاتے تھے بے وقت، اور آ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، کبھی کبھی تو بے منفعت بے سود
बेहुदा बातें करते थे। जाहिर सी बात है नबी करीम इससे आज़ूबा खातिर होते थे, नबी करीम को सदमा होता था। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, अपनी रहमत की खातिर सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे, सामने वाले को कुछ कहते नहीं थे, कभी आपकी पेशानी पे शिकन नहीं आती थी, सामने वाले को कभी इस बात का पता नहीं लगने देते थे कि मैं अंदर से नाराज हूँ। समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने देखा कि भाई मेरे नबी को इस तरीके से गैर मुस्तकीम तरीके से सताया जा रहा है, मुस्तकीम ने क्या है, बातों का बहाना बना करके आज़ार और अज़ियत दी जा रही है, तो नबी करीम को इन आज़ार और अज़ियत से बचाने के लिए कहा कि इन पर टैक्स लगा दो, समझे, इनको जीएसटी लगा दो, या भाई जो भी आएगा इस तरीके से बातें करने के लिए तो उसको पहले सदका देना पड़ेगा, उसको पहले जीएसटी देनी पड़ेगी, पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर ही जाएगा, ताकि जो एक मालदार तबका है, पैसे वालों का तबका है, वो कर जाए, रह जाए गरीब बात। अल्लाह के नबी खुद ऐसे गरीबों के हमदर्द हैं, उनकी बातों से कभी अल्लाह के नबी का दिल आज़ुर्दा नहीं होता है। और एक तरीके से ये भी रहेगा कि गरीबों की इज्जत, उनकी तकलीफ भी रहेगी, बाकी रह जाएगी। तो ये आयत नाजिल हुई उस वक्त, समझ रहे हैं, लोगों की बेजा बेहुदा और बेवक्त बातों से जो अल्लाह के नबी को आज़ार व अज़ियत होती थी, उसे देख करके अल्लाह ने अपने नबी को आज़ार व अज़ियत से महफूज रखने के लिए, अपने नबी की मदद करने के लिए ये आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़तन ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ईमान वालों, जब भी रसूल से कोई राज की बात करो तो पहले सदका निकाल दो, और यही तुम्हारे हक़ में बेहतरी और पाकीज़गी की बात है। फिर अगर सदका मुमकिन न हो तो ठीक है, खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन जब भी कोई राज की बात करनी हो, कोई पोशीदा बात करनी हो, सरगोशी करनी हो, तो पहले सदका दो, फिर बात करो। तो इस हुक्म के बाद लोगों ने पैगम्बर इस्लाम के पास आना जाना, कुछ पूछना या आपसे बातें करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे कौन जाएगा बार बार सदका देगा। टैक्स नहीं लगा था तो बिला वजह की बातें करने आते थे, अब टैक्स लग गया तो ज़रूरत की बातें भी कोई करने नहीं आता। इफलात व तफरीत यही है, क्या है, इफलात व तफरीत। फ्री में जब बातें करने का मौका था तो कोई मौका ही नहीं गंवाते थे भाई, कुछ नहीं होता था तो सोच के जाते थे कि चलो। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो गई, ये आयत उतरी कि भाई अब जब भी अल्लाह के नबी से तुम्हें बात करनी होगी, कोई राज की गुफ्तगू करनी होगी, तो तुम्हें पहले सदका देना होगा, उसके बाद ही बात कर सकते हो। तो इस आयत के नुज़ूल के बाद लोगों ने नबी करीम से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना क्या है, बिल्कुल बंद कर दिया। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ात थी जिसने एक दीनार को 10 दिरहम में बेचा और 10 दिनों तक हर रोज़ एक एक दिरहम सदका देकर रसूलुल्लाह से मुलाकात की। बहन, ये होती है सच्ची मोहब्बत। मकसद कुछ पूछना नहीं होता था, और पूछना भी हो तब भी बार सूरत ये अमल काबिल तहसीन है कि कम से कम अमीरुल मोमिनीन की नज़र में, निगाह में दिरहम और दीनार की अहमियत नहीं है, क्या है, तालीम की अहमियत है ना, शरई मसले की अहमियत है।
تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے دولت بھی قربان کرنے کو، اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم کو جب تک دیکھتے نہیں تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، ان کو چین نہیں آتا، یہ رفاقت اتنی دوستی تھی، اتنا گہرا اور مستحکم رشتہ اور تعلق تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد سب نے بند کر دیا۔ ایک امیر المومنین علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک دینار 10 درہم کا ہوتا ہے تو اس کو 10 درہم میں تبدیل کروایا، اور اس کے بعد 10 دنوں تک مسلسل ایک درہم دے کر کے نبی کریم سے ملاقات کرتے رہے اور علوم و معارف کا اکتساب کیا۔ اور اس کے بعد پھر آیت اتری، پھر یہ آیت اتری، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم الصدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ جب لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، نبی کریم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لوگوں نے گفتگو کرنا چھوڑ دیا پیسہ بچانے کے لیے، تو پھر اللہ کو یہ بھی تو ایک آزار وصیت ہے، بے موقع بلا وجہ کی بات کی جائے، یہ بھی آزار وصیت ہے، اب کوئی بات ہی کرنے والا نہ ہو، یہ بھی آزار وصیت ہے، تو اللہ کو پھر حکم پر ڈالنا پڑا اپنا۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی صدقہ کا نہیں لیا جائے گا، جاؤ جا کر کے آپ کو۔ اور شاید یہ چند دنوں میں مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہو کیوں آخر ہمیں صدقہ دینے پہ آمادہ کیا گیا ہے، کہ کیوں ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے بات کریں گے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ شاید اس لیے کہ ہم بے موقع جاتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، بس۔ تو کہہ رہے کہ واضح رہے کہ اس آیت کا مضمون منسوخ ہو گیا، چونکہ سابق حکم یعنی ہر سوال یا ملاقات سے پہلے صدقہ دینے کا وجوب زائل ہو گیا۔ وہ پہلی والی جو آیت تھی اس سے پہلے جس میں نجوہ کرنے پر صدقے کا حکم آیا تھا، اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے والی آیت صدقے والی آیت کیا ہوگی مولانا؟ منسوخ ہو گئی، پرانے والے حکم کی جگہ ایک نئے حکم نے لے لی۔ پرانا حکم تھا صدقہ دینا پڑے گا، پھر نیا حکم آ گیا کیا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور سابق حکم کے بجائے یہ آ گیا کیا کوئی بات نہیں، جا کر کے اللہ نبی سے باتیں کر سکتے۔ تو یہ ایک مثال تھی قرآن میں آیتیں منسوخ کی۔ دوسری جو ابھی آپ نے لاسٹ میں پڑھا ہے، آیات عفو درگزر۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والے مظالم اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کیا کریں، صبر سے کام لیں۔ جب شروع میں اسلام آیا تھا تو کفار و مشرکین کی طاقت، ان کا زور زیادہ تھا، ان کی کثرت تھی، مسلمان کیا تھے، بڑے محدود تھے، کم تھے، چند لوگ تھے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح سے آزار و اذیت دیتے تھے، ستاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ اس وقت اگر قتال کا حکم دے دیا جاتا تو اسلام اور مسلمان خطرے میں پڑ جاتے۔ ایک مٹھی تو تھے، دال میں نمک، وہ بھوسا کی طرح چبا جاتے، ان کی جان بھی بچانی تھی کسی طریقے سے۔
اسلام کو بھی محفوظ رکھنا تھا اور دوسروں تک ابھی پھیلانا تھا، نشر و اشاعت کرنی تھی۔ تو صدر اسلام میں، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والی آزار و اذیتوں پر صبر و تحمل کریں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کی حالت کمزور تھی اور کفار و مشرکین کیا تھے؟ مضبوط تھے۔ اگر عفو و بخشش کا حکم نہ دیا جاتا، صبر و تحمل اور ان کی معافی کا اگر حکم نہ دیا جاتا تو یہ برباد ہو سکتے تھے، خاتمہ ہو سکتے تھے۔ لہذا حکم دی گیا قل للذین آمنوا ویغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، آپ صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ وہ خدائی دنوں کے توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں۔ جو لوگ خدائی دنوں کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، خدائی دن سے مراد بھائی قیامت، سمجھ رہے ہیں؟ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کہہ رہے کہ ایام اللہ سے مراد قیامت کے دردناک عذاب اور سخت سزائیں ہیں۔ کہہ رہے کہ آیت میں جو ایام اللہ آیا ہے، جس کی امید نہیں رکھتے کفار و مشرکین، ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن اور اس دن کا دردناک عذاب ہے۔ تو مسلمان اسی طریقے سے حکم خدا کے مطابق صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کفار و مشرکین آزار و اذیت دیتے رہے اور مسلمان صبر و تحمل کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عفو درگزر بھی دکھاتے رہے۔ لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی معاشرے کو طاقت اور قدرت ملی، شان و شوکت مل گئی، جب اسلام کافی دور تک پھیل گیا، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کے اندر کفار و مشرکین سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی جب طاقت پیدا ہو گئی، تو اب مسلمانوں کو عفو و بخشش کا، مسلمانوں سے عفو و بخشش والے حکم کو اٹھا لیا گیا، اب صبر و تحمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حکم وہاں پہ آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان ظلم کرنے والے کفار، جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے، ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا بعض دوسری آیتوں میں کفار و مشرکین سے مقابلے کا جو حکم دیا گیا وہ یوں ہے، حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی صاحبان ایمان کو جہاد کے لیے آمادہ کیجئے، تیار کیجئے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عفو بخشش کرو، اب کیا کہا رہا ہے؟ جنگ کرو، لڑو۔ یا یہ حکم ہے فاعتدوا علی بمثل ما اعتدى علیکم، یہ جس طریقے سے تمہیں ستاتے ہیں، جس طریقے سے تمہارے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، ویسا ہی تم بھی رویہ اختیار کرو۔ یہ اگر تمہیں ستاتے ہیں، آزار و اذیت دیتے تو مقابلہ کرو۔ شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے۔ یہ لوگ اگر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں شہر حرام میں، سمجھتے ہیں کہ تم لوگ اسیر ہو، قیدی ہو، اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر رکھتے ہوئے کسی طریقے کا بدلہ نہیں لوگے، تو یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ماہ حرام میں تم سے لڑنے چلے آتے ہیں، اب تم بھی لڑو ماہ حرام۔ حرمات کا بھی قصاص، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم ویسا ہی برتاؤ، جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے لیے ساتھ ہے۔ یا سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کفار و مشرکین کو قتل کرو جہاں پا جاؤ۔ ٹھیک، تو یہ چند ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں آیت قبلی کے خلاف جنگ و جدال کا، قتال کا، جہاد کا، مقابلے کا حکم دیا گیا۔ پہلے حکم کیا تھا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اب کیا؟ فَاقْتُلُوا، فَاعْتَدُوا، ہے نا؟ اب لڑو، مقابلہ کرو، جنگ کرو،
جاہدو جہاد کرو. حاصل ہے کہ یہ تمام آیتیں مدنی سوروں کی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیتیں ذکر کی گئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ مدنی سوروں کی. یہ عفو درگزر سے متعلق نسخ مشروط کا بہترین ثبوت ہے. یہ نسخ مشروط کا ذکر اس میں کیا گیا چونکہ آیتیں کچھ خاص مقامات پر اور خاص حالات میں منسوخ ہوئی ہیں. چونکہ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے والی، وہ آیتیں کچھ خاص مقامات پر اور خاص حالات میں کیا ہیں؟ منسوخ ہوئی ہیں. یعنی جب تک مسلمان طاقتور اور دشمن سے مقابلے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کرتے رہیں، جنگ کرتے رہیں، لڑتے رہیں، ورنہ سابق حالات اگر پلٹ جائیں، مسلمان پھر کمزور پڑ جائے، مسلمان پھر کمزور پڑ جائے تو اسے پہلے والی آیت کی طرف پلٹنا پڑے گا، رجوع کرنے گا. پھر آپ کو درگزر، پھر صبر و تحمل اور پہلی والی آیت پر عمل کرنا. کہ یہ نسخ مشروط کی مثال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا والا حکم جو بدلا ہے، یہ دوسرا والا حکم مشروط ہے. پہلا والا حکم وہاں اٹھایا جائے گا جہاں شرائط پائے جائیں گے، یعنی جہاں آپ طاقتور ہیں، جہاں آپ لڑ سکتے ہیں، جہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، وہاں لڑیے، وہاں عفو گزشت نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جہاں پر آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے، جہاں آپ ان سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، جہاں آپ کمزور، آپ کی نابودی کا خوف اور خطرہ ہے، تو وہاں پر وہی پہلا والا حکم ہی تمہارے لیے رہے گا.